نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. جناب صدر مجلس، معزز مہمانان کرام، برادران عزیز اور میرے ہم سفر ساتھیوں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. انا الحق کہنے والے سرخرو ہیں، صلیبوں کے حوالے سرخرو ہیں. خاموشی چیختی ہے میرے اندر، زبانیں رکھنے والے سرخرو ہیں. وفاؤں کے کئی پیکر ابھی تک گلے میں توک ڈالے سرخرو ہیں. کمال ان کا ہے جو اس عہد میں بھی انا اپنی سنبھالے سرخرو ہیں. آج ایک ناول نگار کی حیثیت سے آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں، جو ادب کا ایک غبی طالب علم ہے، جو الفاظ کی اور خیالات کی عمیق گہرائیوں میں چلا جانا نہیں جانتا، جو ادب کے اصل لباس سے آگہی بھی نہیں رکھتا، اور یوں ہی آپ کے سامنے کھڑے اپنے ٹوٹے پھوٹے اور بکھرے الفاظ کو سمیٹنے کی ہمچی جسارت کر رہا ہے. اس لیے تقصیر معاف فرمائیں. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے لیے ایک وقف کر کے اس مجلس کی رونق کو نہ صرف دوبالا کیا ہے بلکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے، ہمارے جذبات اور حوصلے کے گھوڑوں پر مہمیز دی ہے، ہمارے احساسات اور محسوسات کی کچی دیواروں کو وسعت تعمیری بخشی ہے، ہمارے محرکات اور تحریکات کی سوچ اور تصور کی دنیا کی تیرکی کی فضاؤں کو رحمت و نور کا امتزاج بخشا ہے. ان کی یہاں تشریف آوری ہمارے لیے باعث ابتہاج ہے، جن کی آمد کے لیے ہم اختلاج کے پیراہن کو اوڑھے ہوئے تھے. مہمانان عزیز وقار، میں اپنے معزز مہمانوں کو کبھی اس دکھ دہی کا شکار ہونے نہیں دوں گا کہ ہم نے کیسے لکھنا شروع کیا، کیا لکھا، کیسے لکھا. یہ امر حقیقت ہے کہ جب دل کے دریا میں مطلعتم جذبات میں افن پیدا ہو تو ہم نے لکھنا شروع کیا. جب ہمارے اندر احساس مردانگی بھر دی گئی تو ہم سے لکھا گیا. جب غور و فکر کی راہیں ہمارے لیے واہ ہوئیں تو ہمارے اذہان میں تخیل کا آسمان کھل اٹھا تو ہم نے نظر آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز رکھ کر قلم و کرتاس کی ڈوری کو اپنے لیے آخری سہارا بنا لیا. جب آرزوؤں اور امنگوں کی دہلیز پار کی تو نئے کردار نے جنم لیے جو ہمارے لیے جہاں سرچشمہ امید بنے وہاں ہمارے لیے سرچشمہ عبرت بھی بنے تھے. امر واقع کے تناظر میں ان حقائق کو فراموش نہ کیا جا سکا، اس لیے ہم نے سوچ کی پہنائیوں کی عمیق گہرائیوں میں ڈوب کر آسمان کی وسعتوں کو چیر کر اپنے لیے کردار کے جائزوں کو کھوجتے ہوئے ایک نئی سمت سے انہیں سمیٹتے ہوئے بالآخر میدان قلم و کرتاس میں لا بسایا، اور جو آج آپ کی نظر میں ہے. ابتداءً دل میں صرف جذبات کا عمل دخل جاری تھا، اور جب یہ کھیل ختم ہوا تو ہم جذبات کی فضاؤں سے نکل کر احساس کی دنیا میں چلے آئے تو خود کو زندگی و ادب کے نئے اسلوب میں ڈھلتے ہوئے دیکھا. میرے اہل کرم ساتھیوں، دیکھا جائے تو موجودہ دور بہت حد تک ذرائع ابلاغ کی مٹھی میں ہے. ادب اور اصناف ادب جہاں اظہار کا ذریعہ ہیں وہاں ذہنوں کی تعمیر و تحریک کا کام بھی بخوبی کرتی ہیں.
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مظلوم کے درد کا پرچار کرنے والے ویتنام، کوریا، چیچنیا، فلسطین، بوسنیا، فلپائن، کوسوو اور کشمیر کے مظلوموں کی خاطر چیخ اٹھنے والے پاکستانی ادبا اپنے جسم کے حصے کے متعلق غفلت کا شکار ہیں۔ چند اہل دل حضرات کی کاوشیں اگرچہ منظر عام پہ آئے ہیں جو بے حد قابل قدر بھی ہیں، مگر یہ مسئلہ اس قدر سنگین ہے کہ مزید سے مزید کا متغاضی ہے۔ جب شعور کی دنیا میں پہلا قدم رکھا اور سوچ کی سمت کا جائزہ لیا تو ایک ہی راہ کھلی کہ تحریر کا رنگ مقصدیت کی آمیزش سے بھرپور ہو۔ تو ہمارے قلم کے لیے یہ نصب العین ٹھہرا کہ ہماری تحریریں قوم اور خاص طور پر ملت اسلامیہ کی نوجوان نسل کی ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں نہ صرف ملک و ملت کے خلاف برسر پیکار قوتوں، ان قوتوں کے نت نئے ہتھ کنڈوں اور ان کے طریقۂ واردات سے باخبر رکھنا، بلکہ ان کے اندر مدافعانہ طاقت کا اثر ڈال کر اپنے ہی اندر مغایرت کے پردوں کو چاک کر کے ربط و ارتباط کے تسلسل کو قائم کرنا ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا پہلا ناول بہتے لہو کے دھارے کشمیر کے پس منظر میں سامنے آ گیا۔ غالباً حالات کا تقاضا بھی یہی تھا۔ وہی کشمیر میرا موضوع ہے جس کا حسن بے مثال صدیوں تک غلامی کے اندھیروں میں ڈوبا رہا، وہ سرزمین جو فردوس سے بروئے زمیں تھی، سینوں پر غلام نسلوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ ظلم و طغیان کا گٹھا ٹوپ اندھیرا اس مظلوم خطے کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہو۔ تب خالق و ارض و سما کو اس پر رحم آیا اور اس نے نور آزادی کی کرنیں کشمیر پر اتارنے کا فیصلہ فرمایا۔ ابتدا میں مدہم اجالوں نے محض چند دلوں کو روشن کیا، مٹھی بھر انسانوں کے لیے یہی اس نور سے منور ہوئے۔ پھر ان روشن ضمیروں سے کچھ اور چراغ جلے، پھر ان سے مزید ٹمٹماتے دیے روشن ہوتے چلے گئے۔ لیکن کسی کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ یہ مدہم چراغ کہ جن سے چند بستیوں کے چند گھر ہی بمشکل روشن ہونے ہیں، ساری بستیوں میں روشنی کا سیلاب لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کی رحمت آئی تو زمانے نے دیکھا کہ نور ایمان سے روشن یہ چراغ کس طرح انقلاب آفرین بن گئے۔ یہ حریت کا نور پھیلانے والے چراغ جل کر بھڑکے اور بڑک کر جلے اور ایسے جلے کہ وادی کی شب تاریک کا سینہ چیر ڈالا اور اس کو صبح روشن کے لیے باعث رشک بنا ڈالا۔ بہتے لہو کے دھارے میں انہیں چراغوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن کے دم قدم سے آج مقبوضہ کشمیر کے در و بام روشن ہو رہے ہیں، جن کو بجھانے کے لیے تیز آندیاں اٹھ رہی ہیں اور طوفانی جھکڑ چڑھ رہے ہیں، لیکن جن کی روشنی ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے اور پورے کشمیر میں جن سی چراغاں کا سما منظر ہے۔ چراغ سے چراغ روشن ہونے کا عمل تیز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان روشن چراغوں کی روشنی زیادہ دیر تک کشمیر کی بلند و بالا پہاڑی فصیل کے اندر محصور نہ رہے گی۔ بہت جلد یہ مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی اور کل عالم کو بقعۂ نور بنا دے گی۔ بہتے لہو کے دھاری شاید ان لوگوں کے معیار پر پوری نہ اترے کہ جو ادب برائے ادب پڑھنے اور لکھتے ہیں، لیکن جو سچے لفظوں کے مٹھاس کا ذوق رکھتے ہیں اور حرف وفا کے تقدس کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص شے ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اس میں وہ سچائی کا حسن سجانے کی صحیح کی ہے جو اس کائنات کے رنگ و بو کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ وہ سچائی ہے کہ جس سے محروم ہو کر بادشاہ فرعون اور سردار ابو جہل کہلاتے ہیں، لیکن یہی سچائی جب کسی انسان کے قالب میں ڈھل جائے تو اسے پیغمبر بنا دیتی ہے۔ وہ سچائی کہ جو کسی بحریہ خطیب کی زبان سے نکلے تو موتی بن جائے اور کسی شاعر و ادیب کے قلم سے ٹپکے تو مشام جاں کو مہکا دے۔ ادیب کے پاس قلم مقدس امانت ہوتا ہے، وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو اس کے قلم سے کسی بے سوا کے مقابلے میں زیادہ تعفن پھیلتا ہے، لیکن اس امانت کا امین بن کر وہ صدیقوں، غازیوں اور شہیدوں کا ہم اثر ہو جاتا ہے۔ یہ ناول بھی دراصل انہی بے غرض باہمت شیر دل جوانوں کی روداد ہے جسے میدان عمل میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے لکھا ہے۔ وہ حصہ جو میرے ذمہ فرض تھا، کشمیر کے غازیوں سے، شہیدوں کا، معاملے کی نزاکت کا، دختران اور فرزندان کشمیر کا میری طرف پکار کا جواب ہے۔ کشمیر کے جانثاروں کی یہ داستان اگر میں صفحہ کرتاس پر منتقل نہ کر پاتا تو شاید سینے کے حصار میں مقید میرا دل پھٹ کر لہو رسنے لگتا۔
کئی شبوں کی تنہائی میں یہ داستان میرے احساس کے لیے جراحت کا سامان بنی رہی۔ بہت کوشش کی کہ اس طوفان کو میں اپنے اندر سموئے رکھوں، لیکن اس میں بھی کامیابی کے آثار دکھائی نہ دیے تو قلم کی بات کو اپنے ہاتھوں میں مضبوط کر لی۔ کشمیر میں ظلم کی طویل اور گور رات کو دیکھ کر، ان مظالم کی آندھیوں کے بارے میں سن کر کون متاع صبر و قرار بچا سکتا ہے؟ یہ تو اب سمندر کے سینے میں بس بھی نہیں کہ اتنے دکھوں اور ایسے آرام کو چھپا سکے۔ غریب قلمکار کی تو اوقات کیا ہیں؟ پہاڑوں کی بھی کہیں آنکھیں ہوتی کہ جن کے دامن میں درندوں سے بدتر انسانوں کا ایک گول کچھ مجبور و معذور انسانوں کی ہڈیاں نچوڑ رہا ہے، تو وہ تابع نظارہ نہ لا سکتے۔ کشمیر کے چناروں، دیواروں اور صنوبروں کو زبان مل جاتی تو وہ بھی وحشیوں اور قاتلوں کی اس درندگی پر چیخ اٹھتے۔ کوہستانی چشموں اور ندیوں کی زبان ہوتی، معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تو وہ بھی اپنے آنسوں سے ڈھل کر ڈل اور پلر کو بھی بھر دیتی۔ لیکن انسانوں کے دل کو وہ دریا سے زیادہ کٹھن اور اشجار و اشجار سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ایسے دلوں کی کسادت کی گواہی تو خود خالق و ارض و سما نے دی ہے۔ آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ عالم انسانیت یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، لیکن جدید دور کے معیارات بدل گئے ہیں، ضمیر کا پیمانہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اب انسانیت کا ضمیر برفانی ریچھ اور پانڈا کی نسل کو ختم ہوتے دیکھ کر دکھی ہوتا ہے۔ اب انسانوں کو انسان کے لہو سے زیادہ ڈولفن مچھلی اور سبز کچھوے کی قدر و قیمت ہے۔ کشمیر اور بوسنیا میں انسانوں کا لہو دریاؤں، جھیلوں کی رنگت بھی بدل دے تو کیا پرواہ کہ سری نگر اور راجو میں تیل کے چشمے جو نہیں ابلتے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ساری دنیا ایک طرف اور میرے کشمیر کے غازیوں اور شہیدوں کا کارواں دوسری جانب، تابوت کی ساری ٹیم ایک جانب ہے اور کشمیر کے بے بس مسلمان دوسری طرف۔ مجھے تسلیم ہے کہ کشمیریوں میں کبھی بھی رزم آرائی کا ذوق نہیں رہا، لیکن تاریخ کے تانے سہنے والے کشمیریوں نے اپنی جنگ ریزی کی تاریخ کی تلافی کر دی ہے اور جدوجہد کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ جو آنے والی صدیوں میں آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے نمونہ ہوگی۔ کشمیریوں نے جان و مال، یہاں تک کہ انہوں نے عزت و آبرو تک لٹا دیا اور لٹا کر اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کے ہاں موت سے محبت بڑھ چکی ہے، اور جو قوم موت کا تعاقب کرتی ہے اسے زندگی مل جاتی ہے۔ اہل مجلس، میں آج پھر ایک نوحہ لکھنے جا رہا ہوں کہ نوحہ ہے ضمیر کی یقین کی موت کا۔ یہ نوحہ ہے ایک ارب سے زیادہ بے وزن بے وقت ماضی و حال مستقبل سے بیگانہ ہجوم مومنہ کا۔ یہ اس ہجوم مومنہ پر گناہوں کی صدا کی طرح مسلط ان کے بزدل پست و ہمت اور غلام در غلام حکمرانوں کا سوگ ہے۔ یہ دنیا بھر میں ان مسلمان علماء، مفکرین اور دانشوروں کا نوحہ ہے کہ اپنے جن کے علم و دانش سے محروم اور اغیار فیض پاتے ہیں۔ یہ ان مسلم سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا سوگ ہے کہ جن کی آستینوں کے سانپ اس امت کے خون اور پسینے کی کمائی پر پلتے ہیں، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی امت کے ہزاروں بچے بھوکوں مرتے ہیں۔ یہ امت محمد عربی کا نوحہ ہے۔ میں جانتا ہوں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک ارب انسان قیادت و سیادت سے محروم اور منزل و شعور منزل سے ناشنا لوگ، جو اپنے آپ کو ایک ارب، ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والوں میں شمار کرتے ہیں، ان کے عقائد و اعمال اپنے دعوے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود انہیں بھی اپنی پہچان نہیں رہی۔ گمراہی، بھوک، افلاس، غلامی اور جبر کو اس امت نے اپنا مقدر بنا لیا ہے، لیکن اس امت کا نوحہ کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا۔ رونے سے بگڑتے ہوئے نصیب کہیں سنورتے ہیں، تو پھر میں آج کس کس کا رونا روں، کس کس کا ماتم کروں؟ یہ نوحہ ان اہل قلم کے لیے ہے جو مر گئے، سو گئے، جن کے قلم ٹوٹ گئے ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں، ہاتھ شل ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، حواس مختل ہیں، زبانیں بے آواز ہیں، دماغ زندہ
دل مردہ ہیں جن کی غیرت مر گئی، ضمیر سو گیا ہے، جو پیٹ سے سوچتے ہیں اور معدے سے لکھتے ہیں۔ ہاں ان شاعروں، ادیبوں، اہل دانش صحافیوں اور نقادوں کا نوحہ ہے کہ بوسنیا کی چیخیں، کشمیر کا لہو اور فلسطین کے آنسو جن کو متاثر نہیں کرتے، جن کے قلم سے کشمیر میں آگ میں جل بن کر خاک ہونے والوں کے لیے روشنائی کا کوئی آنسو نہیں ٹپکتا۔ دنیا کے عارضی مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے آقایان ولی نعمت کے دن رات مدح خواں رہتے ہیں، مگر ان شہیدوں کو خراج پیش کرنے کے لیے وہ کبھی کوئی ترانہ نہیں لکھتے۔ جو ان کے بچوں کی میٹھی نیند کی خاطر جاگتے اور ان کے خوشحال مستقبل کی خاطر اپنے حال کو نچھاور کر کے اپنی نیند سو جاتے ہیں۔ دیدہ تر یہ وہاں کون نظر کرتا ہے، دیدہ تر یہ وہاں کون نظر کرتا ہے، کاسے چشم خوناب جگر لے کے چلو۔ اب اگر جاؤ پیے غرض و مطلب ان کے حضور، دست و کشکول نہیں کاسے سر لے کے چلو۔ سامعین کرام، میں آخر میں ان حوالوں سے اپنی تقریر کو اختتامی شکل دے رہا ہوں۔ جن شخصیات نے میری کتاب کے لیے تاثرات اور تقریرات قلم بند کی ہیں اور اپنے نیک مشوروں سے آگاہ کیا ہے، ان میں جناب طارق اسماعیل ساگر صاحب، جناب امجد اسلام امجد، شیرباز علی خان برچہ، لیفٹیننٹ کرنل عبدالرحیم، محمد یونس سنوی، مظفر علی ظفر اور احسان شاہ شامل ہیں۔ ان میں احسان شاہ صاحب سر فہرست ہیں کہ جنہوں نے ادبی سفر میں میری ہم رکابی میں میرے لیے ادب کی نئی راہیں کھول دی ہیں اور جو میرے لیے تعلیق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پبلشنگ ایکسٹینشن نیٹ ورک کے اراکین کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ جن کی بہترین معاونت سے میری ناول کتابی شکل میں منظر عام پر آئی۔ آخر میں ایک بار پھر اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان اشعار سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ میرے نگر کی حسین فضاؤ، کہیں جو ان کا نشان پاؤ، میرے نگر کی حسین فضاؤ، کہیں جو ان کا نشان پاؤ، تو پوچھنا یہ کہاں بسے ہیں او، کہاں ہے ان کا قیام لکھنا۔ کھلی فضاؤں میں سانس لینا ابس ہے، اب تو گٹھن ہے ایسی کہ چاروں جانب شجر کھڑے ہیں، صلیب صورت تمام لکھنا۔ والسلام۔